خلافت کی ذمہ داریاں آئی ہیں تو وہ عمر کس طرح سے اس کو نبھاتے ہیں، یہ ایک الگ دل آویز داستان۔ احساس ذمہ داری کیا ہے کہ اگر نیل کے کنارے ایک بکری بھی مر جاتی ہے پیاس سے تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے عمر پہرا دے رہے ہوتے، یہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس طرح سے نظم کو چلاتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ کس طرح سے آپ کے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوس تھا کہ جب آخری وقت آتا ہے، ایک ظالم لولو فیروز نامی مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسجد کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے خبر دے رکھی تھی کہ یہ میرا غلام، یہ میرا صحابی شہید ہوگا۔ جب پہاڑ جھوم اٹھا تو فرمایا انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ حضور سے فتنوں کے بارے میں سوال کروں، اور میں پوچھتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حضور نے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ وہ فتنے آپ کے دور میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود ہے تو فتنے نہیں آئیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بولے توڑا جائے گا۔ تو اس سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ آپ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، لیکن جب آپ کو اٹھایا گیا، وہاں سے لایا گیا تو خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، تو لوگ آپ کا حال پوچھنے آ رہے تھے۔ تو ایک انصاری جوان آئے اور انہوں نے آپ کا حال پوچھا، تو ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے، تیرا حال ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اس سے تیرے کپڑے بھی خراب ہوں گے، اور جو ہے وہ جو حضور نے طریقہ سنت ہمیں دیا ہے اس سے یہ ہٹ کر انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو اس لمحے بھی عمل تبلیغ کو ترک نہیں کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقدر کہ ان کی تربتیں جنت کے ٹکڑے میں ہیں، فرمایا میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ تو عمر جنت میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر جنت میں تشریف فرما ہیں، اور جہاں حضور ہیں وہ جگہ جنت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، وہ باغ جنت ہے۔ حضور ایک دن مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا، اور مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ خوشی آئی، تو حضور نے مزید اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے فرمایا ہا قاذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ وآخر دعوانا